بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس. میں نصرت جاوید. ہمارا نمبر ہے 0512805031. مشتاق منہاس صاحب، میرے آج کے پروگرام کا بنیادی موضوع تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل وزیر اعظم صاحب بالآخر اس ایوان میں تشریف لے جانا پسند کریں گے جس کے وہ قائد ایوان ہوا کرتے ہیں؟ اگر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ ابھی تک میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ 2014 افغانستان سے فارغ، لیکن وہاں پہ کچھ ریزیڈول فورسز رکھ کر جائیں گے، اس کا مقصد غالباً افغانستان کے بعد میں کوئی لوگوں کو ٹرین کیا جائے یا مدد کی جا سکے. آج ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے زیادہ مجھے حیرانی آج صبح اٹھتے ہی، اور میں دیر سے اٹھتا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہی، اور میرا ورکنگ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے. جب میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو بھائی عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹ پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ، میں ہرگز نہیں سمجھ پا رہا، وائی ملالہ's book launch stopped in پشاور میں ملالہ کی کتاب کا افتتاح کیوں رکوا دیا گیا. پی ٹی آئی بلیوز ان فریڈم آف ایکسپریشن / ڈبیٹ. تحریک انصاف آزادی اظہار اور بحث مباحثے پر یقین رکھتی ہے، ناٹ سینسرشپ آف آئیڈیاز، نہ کہ خیالات پر جو ہے وہ سینسر یا پابندی لگائی جائے. اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ نیٹ ورکس ہیں اور اخبارات ہیں اور سوشل میڈیا ہیں، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں مشتاق منہاس صاحب، اس کو نمبر 1 سب سے زیادہ جو کلوزلی مانیٹر کرتا ہے پراپر انداز میں، تو وہ تو ہیں طالبان. نمبر 2 MQM اور نمبر 3 تحریک انصاف. باقی جو ایم سیکشن ہے ISI کا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی کارکردگی میرے سامنے نہیں ہے، تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ڈرتے ڈرتے، کیونکہ آپ بڑے جذبات میں تھے، میں نے کہا میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک اطلاع آپ کو دی تھی کوئی 10-35 تو وہ ابھی وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس کو لا رہے ہیں بہرحال، لیکن ٹھیک ہے، میں نے ٹویٹ میں نے بھی دیکھا. یہ بتائیں آپ کے پاس زیادہ کیا عمران خان کے موبائل سے اپنا پرویز خٹک صاحب کا نمبر ڈیلیٹ ہو چکا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا، شاید ان کے دائیں بائیں سٹاف میں سے کوئی پارٹی میں سے کوئی بندہ ان کو نہیں بتا سکتا کہ جی یہ اپنا ان کو کال کر کے ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا. یہ ٹویٹ کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آئے گی اس کا مقصد کیا ہے. یعنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے بھی ناراض دور میں یزید کے ساتھی بھی ہو گئے اور نام بھی ادھر سے لیا ہے حسین کا، جو ہنگو میں بچے نے جرأت کر کے اپنے ساتھیوں کی جان بچائی تھی. اس وقت بھی انہوں نے ٹویٹ ہی کیا تھا نا؟ نہیں، ٹویٹ نہیں، پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا، اس دفعہ پریس کانفرنس تو نہیں، اس بار پریس کانفرنس نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا تھا. پریس کانفرنس ایک پراپر چیز ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں اپنے ان لوگوں کو یا اپنے ان دوستوں کو کولیگ جو کہ گورنمنٹ یاد ہے ہم نے اس کو بلکہ اپریشیٹ کیا. یہ بڑی ضرورت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے وزیر اعلیٰ. لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ ٹوٹلی یہ ہے 2 نمبری کا کام. نہیں، یہ سخت لفظ 2 نمبری نہ کہو یار. اور کیا اور کہہ لو، مجھے کیا اور کیا پتا، دوہرا معیار کہہ لو. یعنی یہ اس کا ادب سے کہہ لو. نہیں، اچھا خیر چلو. ہاں اچھا، یعنی شرمناک کا مطلب ہے نامناسب. دوہرا معیار چلیں، یعنی 2 نمبری کا مطلب ہے دوہرا معیار. اگر عمران خان صاحب ایک تو پہلے یہ طے کر لیں کہ انہوں نے یہ KPK کی سرکار چلانی ہے یا آپ اپنے آئیڈیاز کے فروغ کے لیے اسی طرح سینہ تان کے اپوزیشن کرنی ہے کہ ہم باریاں لیتے ہیں. اگر تم نے KPK کی سرکار چلانی ہے تو KPK کی سرکار تو خود ان سے ناراض ہے. مثلا وہ خود وہاں پر بڑھتا ہوا ایک تو دیکھیں، ایک میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں.
माओ से तुम चीन में चेयरमैन कहलाए जाते थे। उनका जो काम था वो नजरियाती रहनुमाई फरमाते थे, वाह जी। वरना चीन के सदर लिू शाओची हुआ अच्छा, करते चलिए, थे चलिए, और अच्छा। वजीर आजम जो है वो चो एन-लाई। बजा बात है, लेकिन मुझे ये बताएं कि चेयरमैन तो ओवरऑल एक सुपरविजन करते हैं, मुझे उनके ऊपर जो कमेटी बना के बैठाई हुई है वहां के पश्तून, वो तो आप भी पॉलिट ब्यूरो होती थी। तो क्या ये देखो इनकलाबी पॉलिट हुकूमतें ब्यूरो जो में नजरियाती हमले करते पॉलिट होती ब्यूरो हैं, में या पॉलिट ब्यूरो हुकूमतें में या जमातें, अगर असद उमर साहब होंगे, पॉलिट ब्यूरो में अगर जहांगीर तरीन साहब होंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो पॉलिट ब्यूरो उसकी उस बात को, आपने उस एमपीए को वैसे ही पहले से डरा के रखा हुआ है कि जी आपने कोई थानेदार नहीं लगाना, वहां पर ये नहीं लगाना, आपने पटवारी की तबादले के लिए नहीं आना, उस्ताद का ट्रांसफर नहीं करना, ये वो सारी चीजें हों। तो मुझे ये बताएं कि वहां का जो पीटीआई का एमपीए है वो क्या मक्खियां मारे या यानी लहरें गिने दरियाए नहीं, काबुल की, लेकिन क्या उनके करे? लोगों की जो अक्सरियत है, मिसाल के तौर पर उनका एक पोस्टर बॉय है, जैसे कंपनी की मशहूरी के लिए एक बंदा होता है जिसको बड़े अरसे तक वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का नौजवान तरीन रुकने असम्बली कहते रहे। क्या नाम है बच्चे जमहूरे का? मुराद समथिंग मुराद क्या है? मुराद सब मुराद। बहरहाल आप ऐसा करें कि उससे अकेले बैठ के उससे कहें कि खुदा को हाथ नाजर जानकर कहो तुम्हारे मलाला के बारे में क्या जज्बात हैं, और उसके वैसे ही जज्बात हैं जो सोशल मीडिया में इनके मानने वाले करते थे। इनकी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम है और खास तौर पर इनके जो लोग सवाद से इलेक्ट होकर आए हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्केप्टिकल ऑफ मलाला। उनका ये ख्याल है कि ये सारा ड्रामा किया गया था और इस सारे ड्रामे का मकसद उसके पीछे उसका वालिद था बेचारी का और वो बड़ा ग्रीडी है और उसने को गेम में बना के ये सारा खेल किया। ये उनकी मेन स्ट्रीम में डोमिनेंट डिस्कोर्स है। तो तालिबान ने उसका तो बाकायदा अपना जिम्मेदारी कबूल की थी, उसके बाद भी उस बेचारी बच्ची के भाई पीछे वो करते रहे। मैं तो पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं तालिबान की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। पीटीआई को ये नहीं पता कि देखें कि एक चीज जिम्मेदारी वो कबूल कर रहे हैं, अगर वो कबूल ना कर रहे हो तो आप कहते हैं नहीं जी उन्होंने अपना बंदा भेज के उसको तालिबान के रूप में उसके ऊपर नहीं, अटैक वो तो अदनान रशीद साहब ने बहुत एक तफसीली खत भी लिखा था जिसमें बाकायदा तो फिर मतलब मुझे क्या जरूरत है कि मैं वो मुराद सईद साहब हैं या सईद मुराद साहब हैं या इस तरह पीटीआई के जो वहां से इलेक्ट होके आए हैं स्वात वाले, उनकी बात के ऊपर यकीन करूं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो अभी तक ये नहीं तय कर सके कि क्या वो लिबरल हैं यानी मोतदिल मजाज सियासतदान हैं, को राइट विंग नहीं, वो रोशन ख्याल मुसलमान है, रोशन माशाल्लाह जैसे अल्लामा इकबाल थे, जी, जैसे कायद। देखो ना जो उनका, देखो ना ये अगर तुम उनकी अब पहचान की बात प्रॉब्लम करते ये हो, है तो कि वो तो वो बनना बार-बार चाहते हैं। कहते मेरी बात हैं सुने कि मैं इकबाल जैसा वो मॉडर्निस्ट जो जदीद ख्यालात का मर्द मोमिन हूं, उनके बकौल। ठीक, अब वो इकबाल ही जज कर सकते हैं ना, अगर वो जिंदा होते तो उनसे मैं पूछ लेता कि जी ये वही मर्द मोमिन थे जिसके आप ख्वाब देखते थे या नहीं। मैं आप हो चुके रहे नहीं, अब मैं क्या करूं। और मैं वीर वास्ती साहब से पूछ लेते हैं कि चले शायद वो उनको जज कर लेते। तो उनका क्या इकबाल के साथ वो इनकी टीडी काड़ा खेलते रहे बचपन में, क्या बात देखिए वो भी एक मुस्लिम लीगी है, उस हवाले से उनको पढ़ के वो चेक कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल की एक सोच के रेफरेंस के हवाले। अच्छा, अल्लामा इकबाल भी पीटीआई में थे? अल्लामा इकबाल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ख्वाब तो देखा था। अच्छा, ख्वाब सादा था, रंगीन था क्या? नहीं भाई, ख्वाब हमेशा जो है वो रंगीन नहीं हुआ करते, लेकिन वो नरगिस अपनी बेनूरी पे जो रोती रहती है और बड़ी मुश्किल से होता है दीदावर, तो वो दीदावर जिसकी तलाश थी। नहीं, ये कौन सी ये यानी खुदा न खास्ता इमरान साहब खुद को ये नहीं कहते कि ये वो हैं, लेकिन ये बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से तवातुर के साथ अपनी तहरीरों में भी, बयानात में भी ये कहते हैं कि उनकी फिक्री रहनुमाई जो है वो अल्लामा इकबाल से लेते हैं। एएनपी वाले इस बात पे क्लियर तो है ना कि वो क्या चाहते हैं। इनका तो अभी किबला ही नहीं सीधा हो रहा है कि ये क्या मुल्ला बनना चाहते हैं, ये क्या डीएचए बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मसलन मदरसे से वोट मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि डीएचए के अंदर उनकी प्रेजेंस ज्यादा हो, तो ये पहले फैसला कर ले, फिर इस तरह के फंक्शन उनको एम्बेरसमेंट नहीं होगी कि ट्वीट करना पड़े। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।
بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال. اچھا جی مشتاق صاحب، یہ تو خیر عمران خان صاحب جانے اور ان کی نہیں یہ جماعت کلیئر نے- کریں اس بات کو. یہ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے نصرت صاحب کہ اس میں آپ ہر روز ہر 5ویں دن 7ویں دن آپ اپنی پارٹی کو بلائیں وہاں پہ، پارلیمانی پارٹی، ان کو کہیں کہ ہمارا قبلہ کی سائڈ پہ ہونا چاہیے. وہاں پہ کنسنسس سے اپنی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اٹھائی ہے اس کو بھی بتائیں کہ اچھا جی ہم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے وہ وہاں سے کرتے رہیں گے، یہ یہاں سے ٹویٹ کرتے رہیں گے، بس ٹویٹو ٹویٹ یہ اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں پتہ ہی نہیں جی وہاں ٹھیک پر ہے کوئی. جی، تو اس لیے دن رہے اور ساری ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش چلے کرنا ہے. آپ کا مشورہ پہنچ جائے گا کسی نہ کسی طرح. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ملالہ کی یہ بتایا تقریب کہ نہ بہت کرنا اپنی طرف سے. وہاں پر دیکھیں نا، وہاں سے جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ بنی ہے کہ نہیں جی تھوڑا سا طالبان کو بھی سیکھنا. اس کے یہ ہوا میں یہ فیصلے نہیں ہوئے، ہاں ہاں یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم طالبان کو یہ میسج دیں کہ دیکھیں ہم نے جو ملالہ آپ کی پہ ارادہ- فنکشن نہیں ہونے دیا. جو آپ کی ارادہ درگاہ ہے ہم نے اس کو- مین وائل عمران خان کے ہائے یعنی ہائے. ٹویٹ کے ذریعے برٹش ایمبیسی کو کہا کہ ڈفٹ کی فنڈنگ نہ روکنا، نہ ہم روکنا. تعلیم کے ہاں، فروغ تعلیم کے اور لیے ساتھ کام اس کے کریں. علاوہ یہ بھی بات یہ کہ ہوتا ہے. یہ بھی بات کہ نہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے وہ کچھ 2-4 جو ہے نا اور ویسے مختلف ماشاءاللہ قسم کے ہم وزیر جو ہیں، اپنے بچے جو ہیں نا ان یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں جہاں پر بیسک سے ایک بات پہ دیا جاتا ہے کہ بچے کی، اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو. یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں باہر ہی ہوتا ہے. یعنی کریٹیکل تھنکنگ. اپنے ہاں تو یہ جرم سرکاری، کو کوشچن کرو، رٹا لگاؤ نہیں. لیکن یہاں پہ جو بھی تمہیں بتایا جائے اس کو کوشچن کرو. کریٹیکل تھنکنگ بچے میں یہ کیپیسٹی، یہ فیکلٹی، یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ جو اس کو بتا دیا جائے اس پر وہ اندھی تقلید اور بالکل یوں کر کے جی اچھا بالکل یہی راستہ ہے، نہیں، بلکہ وہ جو بھی بتائے اس کے سامنے جو بھی چیز آئے وہ اس کو کوشچن کرے، کریٹیکل تھنکنگ ایویلیویٹ کرے. بہرحال اس بات کو چھوڑو، میرا آپ سے میری بھی کریٹیکل تھنکنگ جاگ گئی ہے. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بد نصیب ایوان کو رونق بخشیں گے جس کے وہ قائد ایوان ہوتے ہیں اپنی حاضری سے قومی اسمبلی میں؟ کل قومی اسمبلی میں جی کون میں نے پروگرام یہ ہمارا تقریباً میں 9:55 پہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھا اور اس سے 15 منٹ پہلے میں نے چیک کیا تھا. ابھی تک جو پروگرام فائنل، ابھی پروگرام ہی نہیں فائنل ہوا تھا، تو اس وقت تک ابھی تک کوئی چیز حتمی نہیں تھی کہ وہ صبح جائیں گے. اگر جائیں گے تو بات کیا کریں گے وہاں پر، کس طرح کے 9:55 تک نہیں 9:45 تک. ہاں اس دوران ظاہرہ دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس دوران شاید پروگرام کے دوران ہی ان کی طرف سے جو اگر کوئی ہاں یا نہ میں کوئی جواب آ گیا کہ شاید حتمی جو پروگرام جو ہے وہ 11 بجے کے بعد. پھر یہ تو اب پورے دیکھیں میڈیا میں یہ دہائی کیوں شروع ہو گئی، کیا ٹک کر چل گئے وہ تو کہ فیصلہ ہو گیا کل جائیں گے، وہ تو ٹکر تو 4-5 ماہی آئے گا میں پھلا نال دھرتی سے جاواں گی. نہیں تو اس وہ طرح تو کا سین نہیں. بنا. خیر یہ اتنی یہ اس میں سیریس میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی بات. لیکن میڈیا میں تو 4 دن پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ وہ اپنا خطاب کرنے جا رہے ہیں. ہاں یہ کون سا ٹی وی چینل ہے جس نے نہیں چلایا لیکن خطاب نہیں ہوا. اسی طریقے سے کل وہ چلے بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں. میرے نزدیک میں جو کہتا ہوں ہاتھی کی مرضی انڈا دے بچہ دے، نہیں اس سے ایسی کوئی بات فرق نہیں جائے یا نہ جائے. فرق پڑتا ہے. سارا قائد ایوان ہے، ان کو جانا چاہیے. گیلانی صاحب نے کافی زیادہ عزت بخشی اور ان کی بھی آپ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ ان کی مجبوری تھی کہ بیچاروں کے پاس وہ ان کے پاس کہ ان کو کوئی تھوڑی سی اہمیت ملتی تھی تو وہ یہی ان بات نے تو سب کچھ یہ کل دیکھو اپنا بیان گیلانی صاحب نے عزت بخشی اسمبلی کو، ان کی آخرت یعنی وہ اسی طرح عزت سے کیے. وہ تو میاں صاحب جو ہے سیانے آدمی، وہ انہوں نے اسمبلی کو عزت بخشی تو کورٹ نے انہیں عزت بخشی. عزت بخشی. جی اچھا، لیکن وہ عزت ہے انورٹیڈ کا آواز میں. لیکن چلیں خیر چھوڑیں، کل وہ چلے جائیں. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ اسمبلی میں جاتے. میں کہتا ہوں اگر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی دہشت گردی کے حوالے سے کوئی فرم کوئی پالیسی بناتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام زیادہ ہے. ٹھیک ہے اسمبلی جائیں، وہاں پر جا کے ان کو اعتماد میں لیں. آج نہیں جائے تو کل چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، لیکن خالی تقریریں نہ کریں، خالی پالیسی بیان نہ دیں، بلکہ کچھ ایسا کنکریٹ ٹھوس کوئی چیز ایسی کریں جس سے یہ لگے کہ ہاں مذاکرات کر رہے ہیں تو مذاکرات کریں. نہیں تو ایسا ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بس میں تو اتنا اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں یہ ایکسپلین کروں اور اس سے میں ثابت کروں. میں تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں
کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ کتنی پیتھ ڈپینڈنسی اس میں آ چکی ہے۔ یہ جو ٹکر چلنا شروع ہوئے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کل بالآخر قومی اسمبلی جائیں گے، تو یہ ٹکر چلنے شروع ہوئے جب پہلے ایک ملاقات کی فلیش آئی کہ وزیر اعظم پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ نہیں تو کیا انہوں نے خدا کے یہ کی بڑی بات نہیں نہیں سر، یار کیا مین، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کا زمانہ کہ اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا راحیل شریف صاحب نے کہا جا نو میاں صاحب، یہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہوتا یہ ہے کہ آپٹکس آئیں تو وہ یہ کہ وہاں جب جائیں گے تو خورشید شاہ عمران خان صاحب کل جیسے بلبلا رہے تھے کہ جی کیوں نہیں آئے، اتنے دنوں بعد اجلاس ہو رہا ہے، ہم ہیں، ہمیں حالانکہ وہ یہ کہا گیا تماشا، ہم بھول بھال کے آئے کہ آج وزیر اعظم آئیں گے، ہمیں اعتماد میں لیں گے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی وہ جا کر تو کیا بتائیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی کو پالیسی فائنلائز ہو گئی ہو تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید کل جو دہائی مچائی ہے عمران خان اور خورشید شاہ صاحب نے، اس کی روشنی میں آج وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف صاحب کو بلایا اور کہا کہ ہاں بھئی اب بتائیں کیا کریں، یعنی دونوں نے مل کر اس پر غور و خوض کیا اور شاید کو ہنڈیا پک گئی ہوگی تو اس کی ایک دو لقمے کا ذرا لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ذرا چک کے تو دیکھو ایکسیٹرا، تو شاید اس لیے وزیر اعظم آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس لیے لوگوں نے یہ باور کر لیا۔ میں تمہاری اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کل جا بھی سکتے ہیں، لیکن آفیشیلی 9:45 منگل ہاں اس وقت تک انٹل 9:45 PM ہاں اس وقت تک کوئی ان کے شیڈول میں شامل یہ نہیں تھا کہ کل میں نے اسمبلی جانا ہے۔ میں اس بات کو تمہارے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تجزیہ اس بات کا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان دس ڈے اینڈ ایج آف آپٹکس یہ جو اسپیکولیشن ہوئی کہ کل دہائی مچائی تھی عمران خان نے اور خورشید شاہ نے، کیا ہو گیا؟ جھنگ سے کالر ہے جی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو کلوز کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے بعد نہیں جھنگ سے کالر پہلے، اس کے بعد میں بریک لے لوں گا، میں نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد۔ جی جھنگ سے کالر، جی السلام علیکم۔ ہلو جی بھائی جھنگ سے کالر جی، ہلو۔ چلیں جی بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ ڈراپ ہو گئی یا کیا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بات نہیں کرتا، بات نہیں کرنے میں نے آپ سے دوں گا، میں پھر بریک لے میں لوں گا۔ بریک پہ جاؤں چلیں۔ سارے حاضر ہوتے ہیں ایک وقت کے لیے۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور جھنگ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی نصرت صاحب؟ جی نصرت صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں، میں مشتاق مناس ہوں جی۔ میں نصرت صاحب سے میں نے بات کرنی تھی سر جی، اس کو ایک سوال تھا جی کہ کیا پالیسی لے کے آئیں گے، یہ نواز شریف آپ نے لکھا ہوا میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی اللہ کرے جی کہ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ اچھا جی میں آپ کو بتا، دیکھیں وہ اس وقت تک تو اس کا ابھی اسکیجول بن گیا ہے، اب بن گیا، ہاں بن گیا ہے۔ آج دیکھیں انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ آرمی چیف سے آپریشنل ایشوز کے اوپر میں نے تمہیں پہلے کہا تھا میاں آپٹکس، آپ دیکھیں آپ جو بات آپ زمانہ بات کرتے ہیں نیگیٹو کہ اچھا جی ان سے جا کے نیگیٹو کیسے بات کر تو یہ کیا بات ہوئی کہ اچھا جی نہیں انہوں نے آرمی چیف نے کہا اچھا جی یہ بات کہ نہیں آپ نے یہ بات جا کے یہ نہیں، یہ کیا بتا؟ میں نے تمہیں کہا کہ چونکہ ملاقات ہوئی اس لیے یہ توقع پیدا ہو گئی، اب آپ شرارت کا فون آیا آپ نے کنفرم، اچھا میرے پہ میں جو کہوں کم وقت شرارت کرتا ہوں۔ نہیں وہ چلے آپ سنجیدہ رپورٹنگ دیکھیں، کرتے ہیں۔ سنجیدہ رپورٹنگ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں کل اپنے پارلیمنٹیرینز کو جو اپنی پارلیمانی پارٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا، ان کو بلا کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ کرائی باقاعدہ۔ اس کے بعد انہوں نے آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو آن بورڈ کیا، جو کچھ بھی ہونا ہے جیسی چیز بھی ہونی ہے جو بھی ہے۔ آرمی چیف سے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی، کل وہ باقاعدہ اسمبلی میں جائیں گے پارلیمنٹیرینز کو اور ان کی وساطت سے پورے پاکستان کے عوام کو یعنی تو کل وہ خطاب فرمائیں گے، وہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہاں کوئی پالیسی بیان دیں گے کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، یا مذاکرات بھی ہوں گے ساتھ پریشر بھی ہوگا، یا شاید مذاکرات کا راستہ ختم ہو گیا ہے، یا مذاکرات میں کوئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں نا، پرائم منسٹر کے پاس جو اطلاعات ہوں گی تو وہ کل وہ بیان کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ نمبر 1 اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں آپٹکس کو اتنی غلط نہیں تھی، وہ کل جائیں گے اور نہ صرف جائیں گے بلکہ کوئی بیان بھی شاید دیویں گے،
اور عرفان صدیقی صاحب کا فون تو بند ہوگا، پھر تو کشمور سے پھر فون لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ عرفان صدیقی صاحب کہاں سے آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ بس سر یہ تھوڑا سا موضوع کرنا تھا سر کہ مفتی قوم کے اوپر کون یہ ہم پاکستان میں نہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ بھیا ہم نے 3-4 مرتبہ اس موضوع پر بات کی ہے اور آپ نہیں بالکل فرمانا جن بات بجا ہے، آپ لوگوں کو آپ کو جانا ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ کا گھر ہے۔ ہماری اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ واقعتاً تھوڑا سا ہمارا موضوع تھوڑا سا زیادہ گمبھیر اس لیے واقعی ہے، لیکن یہ بات ان کی بجائے ہے کہ اگر وہ جہاں بھی ہیں لا اینڈ آرڈر کے مالک صاحب کی اپنی پریشانیاں ساری چیزیں، لیکن ایگریمنٹ نہیں، ہم تو پہلے جائیں وہاں پر چلے اپنے جا گھر رہے ہیں سے، اور مسلسل کہہ رہے ہیں۔ اور لا اینڈ آرڈر تو ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ جیسے بھی کیا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ نہیں آپ اپنے گھر نہ جائیں۔ اب میں اپنی بات پہ آنا چاہتا ہوں، مجھے جو افسوس ہو رہا ہے، جو میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ جی وہاں سے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، پھر موبلٹی ہو گئی ہے۔ سارا جو ہائپ ہم بلڈ کر رہے ہیں میڈیا کے اندر کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جیسے آپریشن کو بالکل تیار بیٹھے ہیں، یعنی کہ ٹریگر ہیپی سچویشن ہے اور اٹ کین بی تیاریاں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جتنی سنگینی بربریت آپ پھیلا رہے ہیں۔ میں نہیں پھیلا رہا ہائپ، میں نے لفظ میڈیا ہائپ کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں تو بلکہ پہلے وقت سے روکے چلا جا رہا ہوں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں، کل وہ تقریر فرمائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، لیکن میں بھی آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جنرل باتیں کریں گے جس میں گڈ اور بیڈ دونوں باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کو آپریشن آپ کہہ رہے ہیں نا، آپریشن، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ تحفظ پاکستان آرڈیننس منظور کر کے جنہوں نے آپریشن کرنا ہے ان کو لیگل کور پرووائڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ پوسٹرنگ ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی آرے بازار جیسا، کوئی بنو جیسا واقعہ ہوگا تو بہت روتھ لیس، بہت سخت ریٹیلیٹری سٹرائکس ہوں گی، پرو ایکٹیو انیشیٹو والا آپریشن یا ایکشن صرف اسی وقت ہوگا جب تک آپ پہلے تحفظ پاکستان آرڈیننس منظور کی۔ کیا سوات میں جب آپریشن ہوا تھا تو پہلے کیا کوئی آرڈیننس لے کے گئے تھے؟ تھا، کس بات پہ کنسنسس تھا، کس بات سارے پہ؟ ملے، تینوں نے یہ کہا، میری تینوں بات کون سنو، آپ کو بتائیں؟ تینوں جماعتوں کے رہنما اس وقت جو اقتدار میں تھے، ساتھ میں سارے اپوزیشن والے، اور بائی دا وے اس وقت ابھی نواز مولانا شریف فضل الرحمان شامل تھے اس آپریشن میں، وہ نہیں تھے، سمیع الحق شامل تھے، لیکن دیکھو نا نیا مینڈیٹ آیا تھا، عمران خان شامل تھے، مشتاق صاحب جماعت اسلامی شامل تھی، جو مین سٹریم پارٹیز تھیں جن کو نیا مینڈیٹ ملا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایک متفقہ قرارداد کی صورت پہ یہ کہا کہ جنرل بکیانی صاحب آپ موجودہ صورتحال میں جو مناسب سمجھیں وہ قدم لیں، ہم آپ کو ٹوٹل یہ تو 2008 کی بات آپ کوئی کر نہ رہے ہیں، اس کے بعد تو آپریشن کب ہوا؟ آپریشن تو 2009 میں ہوا تو پھر نا، وہی اس وقت یہ کہا گیا نا، سب اس وقت میری بات سنو نا، اس کے بعد سے بھائی جان پھر جو لوگ پکڑے وغیرہ گئے وہ مستقل جو ہیں، جس میں مسلم خان اور کمپنی اور ان کے اس کے بعد پھر یہ کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ابھی تک صرف بلوچستان تک تھا وہ اور وسیع، تو اگر آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کو باقاعدہ ایک مسودے کی شکل میں پاس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تو آج بھی پارلیمنٹیرینز نے رائے دی ہے، کافی یعنی اختلافی قومی رائے اسمبلی میں تو ایشو نہیں ہے، نہیں، قومی اسمبلی میں تو پارٹی دیکھیں، سینٹ میں تو چلے ان کو درپیش ہے کہ عددی اکثریت نہیں ہوگی ان کے پاس، لیکن نیشنل اسمبلی میں بھی تو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں نا۔ آج دیکھیں، آج باقی تو چھوڑیں، اعجاز الحق صاحب جو کہ یعنی ویسے جو ہے نا گورنمنٹ کے اتحادی شمار ہوتے ہیں، ویسے بھی انہوں نے تو خیر ہیومن رائٹس کے لیے تو ان کا بہت ہی کام ہے، بڑی جدوجہد ہے ان کی، آپ کو اعجاز الحق صاحب کی تو بالکل تو ڈی این اے میں ہے۔ اچھا، رجحان سے کافی دیر سے کالر اپنا لائن پہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس پہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہلو السلام علیکم،
हेलो। अच्छा, मेरे ख्याल में तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ नहीं, उस वक्त भी देखें, देखो अब इस पैराडाइम, अब तो उससे ज्यादा नुसरत साहब, अब तो एक एपीसी हुई है, उस एपीसी में सबने मैंडेट दे दिया, उसके बाद तो अब भाई कोई उस गुस्सा- एपीसी की अक्सरियत आज ही मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक, सैयद मुनव्वर हसन और हत्ता के इमरान खान भी अभी तक कह रहे हैं कि लास्ट रिजॉर्ट ये वहां पे अब आबादी है। क्या आखिरी बंदे के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि मैं ये लास्ट उनसे रिजॉर्ट क्या पूछो, होता? मैं ठीक है, नहीं, तो मैं तो कोई तुम्हें रिपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव डिफरेंस आया ना मुश्ताक साहब, सवात ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद लोग जो सारे के सारे गिरफ्तार किए गए उनका क्या कर रहा है वो समझ नहीं आई। वो डिटेंशन सेंटर्स में पड़े रहे, कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए चले गए, और जो लोग पकड़े नहीं गए वो चले गए, और अब तहरीक तालिबान की क़यादत उनके हाथ में आ गई, मौलाना फजलुल्लाह। नहीं, तो ये देखें, कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। ये तो खैर आपने ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, ऑपरेशन के दौरान इस दौरान आप ऑपरेशन भी करें, बाकी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में तो ज्यादा चीज तो हुआ कि आप कितने अरसे तक रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आप 2-4 महीने किसी को बगैर किसी मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किए हुए रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको गुंजाइश है। दूसरा ट्रायल के हवाले से है कि आप ट्रायल किस तरह कर सकते हैं, ये तो बात की डिटेल है। साहब, इसमें जो अहम बात होगी, जो मेरी दानिश में जो लोग कहेंगे, और शायद मैं भी कोई हमदर्दी रखे बगैर ये बात कहने पर मजबूर होऊंगा, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पर मुझे पता होना चाहिए कि ये अख्तियार, मैं कहता हूं कि पास हो गया तहफ्फुज़ से जी, पाकिस्तान का कानून बन गया, दोनों ईवानों ने टक करके मंजूरी दे दी। बट द पॉइंट इज कि कौन किस वक्त किस स्टेज के ऊपर यह फैसला करेगा कि हां मुश्ताक मिन्हाज को अब पकड़ना है और बहुत दिनों तक पकड़े रखना है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस कानून की आड़ में हम कोई और चीज यानी मौजूदा हालात का सामना करें या न करें, लेकिन अब 4-5 सालों से जो लोग यानी मिसिंग हैं, अगर उसको बैकडेटेड आपने कवर देना है तो फिर सवालात उठेंगे, इश्यूज बनेंगे। बिल्कुल इश्यूज बनेंगे, लेकिन फर्ज किया ये तो हमारी जो कानून नाफिज करने इदारे हैं, पुलिस है जो पकड़ के जिम्मेदार है। फौज तो ऑपरेशन करेगी, फौज के पास तो पकड़ के वो अपने पास तो नहीं रख सकती, वो आगे हवाले करे। सवाल के लोग किसके पास? सवात में अपना उन्हीं के पास है जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, तो वो अब वो उसमें पुलिस के पास दे दें उनको, ठीक है, जेलों में रखें, उनको पता हो कि किसने किसको पकड़ा हुआ है, उसके अहले खाना को पता हो, सारा वो डिटेल्स हो कि ठीक है हमने पकड़ के रखा है, तफ्तीश तहकीक हो रही है, उनसे मजीद कोई नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, सारी चीजें, कोई ऐसी बात नहीं। अकेले पकड़ने का फायदा नहीं होता, क्या फिर मुश्ताक मिन्हाज से पूछना पड़ता है कि नुसरत जावेद कहाँ है। हाँ, तो वो पूछे ना। और नुसरत जावेद के साथ वो जो एक बंदा आता था ना, उसका नाम क्या था, ये उसकी फोटो है, ये कौन है, ये मुश्ताक को बताना होता है। अब वो जब आप यानी बहनों भाइयों से मिला रहे हो, आराम से घर की रोटी आ रही हो, अच्छा अम्मी जी अगली बारी आना तो जरा दाल अचार भी है, अचार भी ले आना, वो वाला नहीं होता इसमें काम भाई साहब। नहीं होता, वेरी वेरी डेलिकेट इश्यूज। बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन चलें उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि कल एतमाद में लेके वो कोई लायामल ना बनाए, ये भी तो कोई ऐसी बात नहीं है। कल लायामल उनको देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अच्छा जी मैंने वो लायामल एक देंगे ना, जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं वही रिपीट कर देंगे कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, बस कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। बट मैं बिल्कुल यानी अल्लाह करे, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो सोचे हुए हैं कि जी बस यूं वजीर आजम साहब उठेंगे और कहेंगे इमरान खान साहब, खुर्शीद शाह साहब, मैंने आपकी बड़ी तकरीर सुन ली, अब ऐसा करे 15-20 दिन इत्मीनान करें और फिर 16वें दिन बात कीजिएगा, बताइएगा दहशतगर्द कहाँ होते हैं। इस तरह का वाकया नहीं, इस तरह का वाकया और इस तरह का वाकया हो भी नहीं सकता। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि हमने पैरेलल सिस्टम चलाया हुआ है, जिसने मुज़ाकरात करने वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है, हाँ वो उस तरफ, क्योंकि वरना हमारे जो है वो टाइम खत्म हो जाएगा। मसला ये है कि अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे कि हमारा वैसे। जी साहब, आपने तस्वीर फरमाई, जुबान की मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहरहाल मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाह रहा था कि
ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکی افواج ساری کی ساری افغانستان سے نکل جائیں. جی چلے جائیں. بالکل الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ اب ہماری حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ایسا بھی نہ کریں کہ وہ جو پہلے ہوا تھا کہ روسی چلے گئے آپ بھی چلے گئے اور بالکل خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ خلا پیدا ہوا مارا ماری ہوئی وہ افغان ٹھیک ہے فیکشن. جی ہم وہ بھی نہیں. اب ایک بات جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی اس پورے واقعے میں، نہیں وہ تو دوسرا یہ بھی ہے نا کہ آج مولانا سمیع الحق نے بھی کہا جی مولانا سمیع الحق صاحب نے فرمایا کہ جی اب تو نیا نکاح ہونے جا رہا ہے. ہاں وہ گئے ہوئے نکاح شادی. تو اب میں نے جو ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان میں جو بیسز وغیرہ ہیں وہاں سے بس ڈرون اڑ کر آتے ہیں اور جہاں پہ ٹھیک ہے نا. آج سر یہ ڈیوڈ سانگر صاحب ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑی زبردست ان کی حال ہی میں کتاب آئی تھی اوباما ہاؤ ہی میکس ڈیسیشن کنفرنٹ اینڈ کنسیل، ٹھیک ہے. مقابلہ کرو اور چھپاؤ اصل بات نہ بتانے دو. اب اس شخص نے یہ خبر لکھی ہے کہ یہ جو کارزئی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ کارزئی صاحب نے کہا تھا نا میں اس طرح نہیں مانوں گا، تو پھر اوباما نے بڑک لگا دی تھی کہ ٹھیک ہے پھر ہم زیرو آپشن. کیوں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے صدر اوباما نے بڑک لگائی ہے کہ زیرو آپشن کہ ٹھیک ہے اگر کارزئی دستخط نہیں کرتا تو ہم ساری فوجیں نکال لیتے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ساری کی ساری ہل گئی ہیں، تلملا گئی ہیں، پریشان ہو گئی. کیوں کہ ایک تو وہاں پہ ڈرون ہے، ان کا یہ ہے کہ جی ہمارے لیے بہت آسانی اڑے کیا وہاں تک تو معاملہ چلو یعنی میری موٹی عقل میں بھی آتا ہے. ٹھیک. لیکن اس سے زیادہ ہم بات انہوں نے کی کہ اصل جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے طیارے ہیں جو شمالی وزیرستان پہ نگاہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، ہاں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں خدشہ یہ ہے کہ بقول اس کہانی کے بقول ان کے کہ اس وقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جس کا یہ نہیں پھیلا، وہ جو چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہیں نا منی ایچرز، ٹھیک کہ تمہاری جیب میں بھی ہوگا میری جیب میں بھی ہوگا، ٹک ہینڈ گرنیڈ بنا دیں گے ہم. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنا ہے، اس کو چیک رکھنا ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے پٹاخہ نا. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سارا ہم نے سسٹم بنا کے رکھا ہے، اور بقول ان کے 2009 میں یہ پہلی مرتبہ یہ خوف آیا تھا کہ یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے یہ چوری موری ہو گیا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بقول انہی صاحب کے کہ کارزئی کو یہ پتا ہے کہ امریکی یہ اپنی سہولت وڈرا کرنے کو تیار کو اتنا ان کے تو ایک دم سے ہلچل مچ جائے گی اور وہ ٹھیک ہے وہ مچ گئی. تو انہوں نے کہا وہ کوئی بارگیننگ چپ رکھی ہوئی انہوں نے اپنے پاس. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ہمارے پہ یہ نکاح رکھے ہوئے ہے تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کیوں کرنے گئے ہیں سرتاج صاحب ان سے؟ انہیں کہیں ہٹاؤ پہلے تھے اخبار. اچھا اور دیکھو کس موقع پہ آئی ہے یہ خبر. دیکھیں اخبار پڑھ کے جب سرتاج صاحب وہاں کوئی ملکوں کے جو ہے نا وہ ملکوں کے وزراء ملکوں کے سربراہان ملکوں کے وہ اخبار پڑھ کے نہیں ہمارے ہاں نہیں پڑھتے وہ بالکل صحیح کرتے ہیں. ہمارے ہاں بالکل نہیں پڑھتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈیوڈ سانگر کو اوباما کو پڑھنا پڑتا ہے. میں یعنی کہ میں آپ سے ہاتھ باندھ نہیں چلے اوباما کو پڑھنا پڑتا ہے لیکن وہ تو ویسے بھی وہ پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ تو اس لیے گئے ہیں کہ اچھا جی جب وہ خالی ہو جائے گا تو پیچھے اس کی جگہ یہ نہ ہو ہمارے کوئی دشمن اور جا کے بیٹھ جائیں ادھر کوئی ان کے حوالے ہو جائے تو ہمارا کیا رول ہوگا. پھر پشتون ایلیمنٹ ہیں، پھر ناردرن الائنس ہے، پھر یہ ہے اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. ایران بھی میرے خیال میں اس بات پہ مثلا بات کریں یا نہ کریں مجھے اس کا نہیں علم. لاہور سے کال لے لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم میں نہیں بات نہیں کی اس موضوع پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. جی اللہ کا کرم. فرمائیے جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ تو پہلے آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اتنی معلومات دیتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ماشاءاللہ. اچھا جی مہربانی فرمائیے. ہاں اچھا سر یہ بات ہے کہ میں جو حمزہ صاحب کا واقعہ ہے نا وہاں پر ریاض بلڈنگ ہے، اس کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ ساری چابیاں مجھے بھیج دیں اور اس کے بعد اس نے اس کے 2 بیسمنٹ نکال کے نا وہ جگہ بھیج دی. آیا کہ وہ جگہ جو دکاندار پہ ان کا حصہ تھا وہ
یہ ریاض بلڈنگ جو یعنی مشن ہے اسکول رنگ محل کے سامنے ہے. بالکل سر وہی بلڈنگ. اچھا بھائی جان جہاں وہ اڈا ہوتا تھا بس کا وہ ریاض بلڈنگ تو بھائی جان شہباز شریف صاحب نو کہو نا ادا کچھ کرو بولتا پاکستان اس پہ کیا کرے. بہرحال چلے وہ لیکن انہوں نے اپنی بات کر دی تھی. آپ نے اڈے آپ کی کیا آپ کی بھی بیگ نہیں چلتی تھی اس اڈے سے. او بھائی یہ مشن ہے اسکول رنگ محل میں پڑھا. اچھا بس بالکل ٹھیک ہے. وقت جو ہے نا وہ پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت. جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کی جانب سے خدا حافظ. Fruit of Vitals. Go Royal. Nestle, good food, good life.